اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدے رکھنے ضروری ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان 8 صفات پر ایمان رکھا جائے جو صفات علماء نے اور فقہا نے کلام اور عقائد کی کتابوں میں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان 8 صفات کو صفات ذاتیہ اور بعض کتابوں میں اور ایک اور لفظ ملے گا اور وہ لکھا ہوا ملے گا کہ صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ، یہ تینوں الفاظ صفات ذاتیہ اور صفات ثابتہ اور صفات ثبوتیہ اگرچہ لکھنے میں مختلف ہیں لیکن تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ 8 صفات جن کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کا ماننا ضروری ہے کہ وہ زندہ ہے، اسی طرح علم کا ماننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو علم ہے اس کائنات کی ہر چیز کا، ایک ذرے سے لے کے اور کائنات کی سب سے بڑی تخلیق اللہ کا عرش، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اسے پوری قدرت حاصل ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے تحت ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کا ارادہ ہی اس کائنات میں کام کرتا ہے۔ تو حیات، علم، قدرت اور ارادہ، اور اس کے بعد سمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنے ایک ایک بندے کی ایک ایک آواز کو، اپنی ساری مخلوق کی ساری دعاؤں کو، آوازوں کو بیک وقت سنتا ہے۔ اور اللہ کا دیکھنا بھی وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو بیمار بھی دیکھتا ہے، مریض بھی دیکھتا ہے، اس کی پیدائش کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی موت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ تعالی کا علم وہ ترتیب سے نہیں ہے بلکہ بیک وقت وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے، دیکھنے سے آتا ہے، حق تعالی شانہ کی ذات پاک ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ اور اسی طرح کلام ہے، جو کلام اللہ نے کیا یا کرتا ہے وہ بغیر آواز کے ہے، اور تکوین ہے کہ اللہ تعالی کے کن کہنے سے یہ چیزیں پیدا ہو گئیں، یہ اس کی صفات کاملہ ہیں۔ اور یہ صفات کمال یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام اور تکوین، یہ سب اللہ تعالی کی مخلوقات میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی صفات میں سے کچھ حصہ لوگوں کو دیا ہے، یعنی اس طرح سے دیا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں میں پیدا فرمائی ہیں، محض الفاظ کی مشارکت ہے کہ اللہ کی صفات اور انسان کی صفات میں الفاظ وہی استعمال کیے جاتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں حق تعالی شانہ کی صفات تو ایسی ہیں کہ کسی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے صفات کی 2 قسمیں کی گئیں، یہ 8 صفات ذاتیہ، اور ان کو بار بار آپ سنتے رہیں گے۔ اور یہ صفات ذاتیہ وہ ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے برعکس کو اللہ میں نہیں مانا جا سکتا، یعنی حیات جب آپ نے خدا کے لیے زندگی مانی تو آپ اللہ کے لیے موت کے قائل نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو قدرت مانی کہ وہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اسی طرح جب علم مانا تو خدا تعالیٰ جاہل نہیں ہے۔ اسی طرح جب ارادہ مانا کہ اللہ اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے سو پیدا فرماتا ہے تو وہ اللہ مجبور نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی صفات تعالیٰ شانہ میں پائی جاتی ہیں، یعنی 8 یہ صفات ان میں سے صفات ذاتیہ جو کہ کہلاتی ہیں، یہ اس لیے کہ اس کی ضد خدا کے ساتھ قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور باقی صفات اللہ تعالی کی وہ صفات فعلیہ انہیں کہتے ہیں۔ اور صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق غیر کے ساتھ ہو،
یعنی اللہ کی اس صفت کا تعلق غیر کے ساتھ ہو اور وہ دونوں طرح ہو سکے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو ہے تو یہ دونوں اللہ ہی کی صفت، یعنی زندہ کرنا اور موت دینا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی خود اپنی اس کے نفس اور وجود کے متعلق نہیں بلکہ غیر کے متعلق ہے کہ اللہ اس کو مارتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اللہ کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو رزق نہیں دیتا. تو دو چیزیں ہو گئیں صفات فعلیہ میں. ایک صفات فعلیہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ادھر دوسرے انسان سے بنتا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہیں یہ بھی اللہ کی صفات، مگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات سے نہیں بلکہ فعلی صفات سے ہے، یعنی یہ فعل ہے، کام ہے. تو 8 صفات ہیں. اسی کو بعض فقہا نے صفات کمالیہ جو لکھا یا صفات ذاتیہ یا صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ، ان چاروں ناموں سے انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، بعض نے اسے ذرا سا اور پھیلا دیا ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے وحدت، کہ اس کا اکیلا ہونا، اور باقی حضرات اسے اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تو بنیادی چیز ہے، اس کے تو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں. لیکن بعض نے وحدت کا اضافہ کر دیا. اسی طرح قدم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے اور اس کا واجب ہے وجود، ضروری ہے. یہ جو قدم ہے بعض حضرات نے اسے بھی ذاتی صفات میں شمار کیا. تو اگر وحدت اور قدم آپ بڑھا دیں تو پھر اس کے بعد دیکھیے تیسری صفت حیات بن گئی، چوتھی قدرت، پانچویں علم، چھٹے ارادہ، ساتویں سننا، آٹھویں دیکھنا، نویں صفت کلام بن گئی اور 10ویں صفت تخلیق بن گئی اور 11ویں صفت تکوین بن گئی. تو بعض حضرات نے اسے مزید پھیلایا اور انہوں نے ان 11 صفات کی تصریح کی ہے. وحدت، قدم، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تخلیق اور تکوین، یہ ساری صفات انہوں نے گنی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان 11 کو مانا چاہے یا 8 کو مانا چاہے، بات ایک ہی ہے. ان 8 ہی کے ضمن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر اس میں بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ میں فرق ہے. اشاعرہ نے اسے 7 صفات مانی ہے اور اس کے بعد ماتریدیہ نے اسے 8 قرار دیا ہے. مثلا اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی صفات حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام ہے. وہ کہتے ہیں جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو تکوین تو خود بخود آ گئی. ماتریدیہ نے تکوین کا اضافہ کیا. فرق کیا ہے قدرت اور تکوین میں؟ قدرت کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. مثلا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس دنیا جیسی 50-100 دنیایں اور خدا نے پیدا کی ہوں. اللہ کو قدرت ہے. اس سورج جیسے 1000 سورج اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، خدا کی قدرت سے کوئی انکار نہیں کرتا. اور تکوین اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہو گیا ہے، یعنی خدا نے اتنے 100 سورج پیدا کر دیے، 1000 سورج پیدا کر دیے، زمین جیسی 50-100 دنیایں پیدا کر دی. تو جب پیدا کر دی تو یہ تکوین ہو گئی، یعنی اس نے کن کہا اور یہ چیزیں ہو گئیں. اور قدرت تو اس کی پہلے سے تھی. لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا قدرت تو تکوین اس میں خود بخود ہی شامل ہے. تو یہ فرق صرف تھوڑی سی تشریح اور تفصیل کا اور اجمال کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جو شخص اللہ کی 7 صفات مانتا ہے، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام، وہ بھی، اور جو 8 مانتا ہے
حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام، تکوین، اور جو اس سے بھی بڑھ کر مانتا ہے وحدت، قدم، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تخلیق، تکوین، یہ 11 صفات، یہ سب کے سب صحیح عقیدے پر ہیں، اور اللہ تعالی کی ان صفات کو ماننا ضروری ہے۔ تو صفات ذاتیہ یہ ہیں وہ 11 صفات یا 8 صفات ماتریدیہ کے نزدیک، اور اشاعرہ کے نزدیک 7 صفات۔ وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ تو آپ اپنا عقیدہ یہ صحیح رکھیے اور اس عقیدے کے مطابق اللہ پر ایمان لائیے، اور اس بات کا اقرار کیجیے کہ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی جتنی صفات ذاتیاں ہیں، جنہیں فقہا نے 7 لکھا ہے اشاعرہ نے، اور ماتریدیہ نے 8 قرار دیا، اور ماتریدی حنفی فقہا رحمہم اللہ انہوں نے 11 تک بات کی ہے، جتنی بھی ہیں سب کی سب اللہ کی صفات ثابتہ ہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اور میں ان تمام صفات میں اور اس کے علاوہ جو صفات فعلی ہیں ان میں کسی میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں جانتا، اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی، اور انہی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو صفات فعلیہ، ان میں خدا کی جو صفت تکوین ہے نا، اس میں آ جاتی ہیں صفات فعلیہ، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان و زمین ہو جائیں، ہو گئے۔ یہ تکوین کا مطلب بنانا، یہ جو اللہ کی صفت ہے اس کی عجیب و غریب چیزیں ظہور میں آئیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اور جب اللہ تعالی شانہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے کن، اللہ اس کے ذریعے جو چاہے سو پیدا فرما دے، کسی سامان اور اسباب کا محتاج نہیں۔ لفظ کن سے پیدا کرنے کا نام تکوین ہے۔ تو صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں، مشائخ ان کی تلقین فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو کہتے تھے۔ اب تو مشائخ کا، اور ایک تو وہ ہیں جن لوگوں نے دین کی کتابیں، عقائد، علم کلام، ان چیزوں کو پڑھا نہیں، دنیا کی اور کسی فیلڈ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے شیخ نے اجازت دے دی، مثلا وہ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، یہ چیزیں تو انہوں نے چونکہ عربی اور ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ان کو تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو اپنے لیے علم کے بھی دعوے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مدارس کے فارغ التحصیل کہتے ہیں اور پیری مریدی بھی کرتے ہیں اور دنیا جہان کی سیاست پر بحث کریں گے، اپنے مریدوں کو حرام ہے ان پہ کہ کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات کہیں کہ اس بیعت کے علاوہ ایک چیز اللہ پر صحیح عقیدہ ہے اور اپنے عقیدے کو درست کرو، چونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے ان عقائد کا، تو وہ اوروں کو کیا کہیں۔ سارا تصوف اور تزکیہ بس خواب رہ گئے کہ چند خواب دیکھ لیے، مریدوں نے سنا دیے، خوش ہو گئے، اور شیخ نے دیکھ لیا، خوش ہو گئے، اور اسے حقیقت پر مبنی جان کر پھر لوگوں سے ایسے معاملات کرتے پھرے، اور جو عقیدہ صحیح فقہا نے لکھا ہے اور پرانے مشائخ جس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے اس سے یکسر بے خبری ہے۔ اس لیے جہاں بھی سالک بیعت ہوتا ہے اور مرید ارادت اختیار کرتا ہے، چاہیے کہ یہ بھی سوچ لے کہ شیخ کا عقیدہ کیا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ جو اپنے وقت میں صرف صوفیاء کرام کے موقف کے علم بردار ہی نہیں،
بلکہ فقہ میں بھی درک رکھتے تھے، اور اللہ تعالی نے علم، تصوف، عمل سب چیزیں جمع فرما دی تھیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے مریدوں کو خطوط لکھے ہیں اور تعلیم دی ہے باقاعدہ، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پر کس قسم کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کا قدم شریعت و طریقت دونوں میں راسخ تھا، اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت میں زندگی گزاری۔ ان کے مکتوبات کمال کا درجہ رکھتے ہیں، جہاں ایک طرف وہ بار بار اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف صحیح عقیدے کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے اور صحیح عقیدے پر زور دیا ہے کہ یہ چیزیں ماننی ضروری ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان کی ایک عبارت کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور عبارت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے نام صاف، صحیح اور بالکل واضح عقیدے کا بیان کیسے فرمایا۔ عبارت ہے طویل اور کافی طویل ہے، لیکن سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس امت کی دستگیری جنہوں نے کی اور اپنے اپنے زمانے میں لاکھوں افراد کی ہدایت کا موجب بنے، اور اپنے اپنے دور میں صحیح معنی میں شریعت کی تعبیر اور شریعت کی تشریح کرنے کے قابل تھے، اور اللہ نے انہیں توفیق بخشی تھی، وہ کس طرح بات لکھتے تھے اور کیسے سمجھاتے تھے۔ حضرت ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو کچھ کافر خدا کے بارے میں کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے بارے میں معاذ اللہ ان کے جو گمراہ کن خیالات ہیں، ان سے حضرت نے فرمایا ہے کہ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اللہ تعالی کی ذات بہت بلند و بالا ہے کافروں کے جملوں سے، جو کفر اور شرک پر مبنی جملے لوگ کہتے ہیں۔ پہلی جلد میں 266 نمبر خط ہے یہ حضرت کا، اور یہ خط اس قابل ہے کہ اس سارے خط کو بار بار پڑھا جائے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ویسے بھی کمال کی چیز ہے، لیکن ان میں بھی جو چند ایک خطوط بہت اعلی شان رکھتے ہیں، ان میں سے یہ ایک خط ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ رحمت اللہ علیہما، ان دونوں کے نام لکھا ہے، اور صاحبزادگان کو تحریر فرمایا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور مومن کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اب تو مرید بھی ایسے ہوتے ہیں، خلفاء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ صاحبزادے جو مرضی کرتے رہیں، کیا مجال ہے کہ کسی بات پر وہ روک ٹوک سکیں، اور انہیں عقیدے اور شریعت کی تلقین کرنا یہ تو آج کل کے تصوف کے حرام کاموں میں سے ہو گیا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان گرامی قدر ان کے نام لکھا ہے، اور پھر تحریر فرماتے ہیں از جمیع صفات نقص و سمات حدوث منزہ و مبرہ، ہر وہ صفت جس میں نقصان ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بے نیاز ہے۔ جسم و جسمانی نیست، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے اور وہ جسمانی چیز نہیں ہے، وہ مکانی و زمانی میں، اور اللہ کسی جگہ پر متعین مقید نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زمانے کے اندر زمانے میں قید ہے۔ وصفات کمال اورا ثابت ہے،
اور کمال کی صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں. یہ وہی صفات کمال، صفات ذاتیہ، صفات ثابتہ، صفات ثبوتیہ، مختلف الفاظ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں یہ وہ صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ہے از آن جملہ، اور جو صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں ان میں سے 8 صفات کمال در موجودند. 8 صفات ہیں، کمال کی ہیں اور اللہ تعالی میں موجود ہیں. وجود زائد بر وجود ذات تعالی و تقدس، اللہ تعالی کی ذات پاک کے علاوہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ 8 صفات ہیں. زائد بر وجود ذات کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا ہے، یعنی حق تعالی شانہ کی پاک ذات پر اضافے کے ساتھ. ان 4 الفاظ میں زائد بر وجود ذات حضرت نے مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی کی صفات نہ تو اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس کی ذات سے الگ ہیں. اسی لیے یہ آئے گی بات انشاءاللہ کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اللہ کی صفات کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ نہ وہ اس کی عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں، یعنی نہ ہی وہ صفات اللہ تعالی میں اس طرح سموئی رچی بسی ہوئی ہیں جس طرح کے رنگ کپڑے میں رچ بس جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات پاک کے علاوہ ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ذات پاک اس کی صفات نہ اس سے الگ ہیں اور نہ اس کی ذات اقدس میں شامل ہیں. یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اسی کو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے زائد علی الذات اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے. لوامع البینات امام رازی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، کمال تحریر کی ہے انہوں نے اللہ تعالی کی صفات پہ، اور مجدد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ زائد بر وجود ذات. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کہ صفات ذات باری تعالی کا حصہ ہیں یا نہیں ہے مشکل مسئلہ ہے، مگر آ جائے گی اس کی تشریح بھی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بھی آگے چل کے اس پہ بات کی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو 8 صفات اللہ کی جو اس کی ذات پاک کے پر زیادہ ہیں، اضافے کے ساتھ ہیں، وہ ان صفات، اور وہ 8 صفات جن کا ماننا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین. یہ 8 صفات. پھر فرماتے ہیں ان صفات در خارج موجودند، یہ صفات حق تعالی شانہ کے ساتھ ہیں، نہ آنکے در علم موجودند، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے علم میں ہے یا ہمارے علم میں ہے. باوجود زائد از وجود ذات و در خارج نفس دانند تعالی و تقدس. حق تعالی شانہ کی یہ 8 صفات جو ہیں وہ اس کی ذات پر اضافہ ہیں، لیکن عین اس کی ذات کا حصہ ہی بن جائیں یہ نہیں ہے. چنانچہ بعض صوفیاء وجودیہ، یہ صوفیاء وجودی جو تھے، وجودی صوفی کون؟ وحدت الوجود کے قائل، گمان بردہ انت و گفتہ انت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ازرو تعقل ہما غیرن صفات، اگر عقل پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات کے علاوہ ہیں. بذات تو ازرو تحقق ہما عین، اور اگر تحقیق کریں تو اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. حضرت فرماتے ہیں آن فی الحقیقت نفی صفات است، یہ جو بھی صوفی یہ کہتے ہیں نا وجودی، یہ حقیقت میں اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں. شینفات صفات معتزلہ و فلاسفہ، جیسے کہ معتزلہ اور فلاسفہ خدا کی صفات کی نفی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ صوفی بھی تصوف کے پردے میں اس کی نفی کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں، تحریر فرمایا حضرت نے مفہوم علم عین مفہوم ذات است، تعالی و تقدس یہ عین مفہوم قدرت و ارادت است. اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مثلا ایک صفت ہے علم کی، ایک صفت ہے قدرت کی. اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اسے میں مانتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ علم جو ہے یہ الگ سے ایک چیز ہے، اسے بھی میں مانتا ہوں، پھر کہتا ہے قدرت خدا کی صفت ایک الگ سے ایک چیز ہے، اسے بھی مانتا ہوں، تو یہ تو اس طرح تین خدا مان لیے اس نے، ایک اللہ کی ذات کو، پھر وہ کہتا ہے علم یہ بھی ایک خدا کی صفت ہے لیکن اس کا وجود ہے، قدرت ہے اس کا بھی وجود ہے. ٹھیک اس مقام پر پہنچ کے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں افراد گمراہ ہو گئے. اور ٹھیک یہ وہ مقام ہے جہاں سے دائیں ہاتھ پہ اہل سنت والجماعت مڑ جاتے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ سارے گمراہ فرقے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ جتنے آپ دنیا میں بت پرستی اور شرک کا وجود دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت شروع اس سے ہوئے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کی صفت کا وجود ایسا ہے کہ اس کی پرستش کرو. مثلا اللہ تعالی کی قدرت ہے. اب قدرت جو خدا کی ہے وہ ایک صفت ہے. اللہ اپنی قدرت سے کسی کو دولت دیتا ہے. تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ خدا تو الگ ہے، قدرت اس کی الگ ہے، قدرت کے نام کا ایک بت بناؤ. اور قدرت میں سب سے بڑی چیز دولت لینی ہے تو لکشمی نام کا بت بن گیا اور انہوں نے اللہ کی اس صفت کی پرستی شروع کر دی معاذ اللہ. پھر کسی نے جب اس کو خیال آیا کہ مجھے ضرورت ہے کہ میری قوت ارادی مضبوط ہو جائے تو انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی. کسی کو سماعت سے کام پڑا تو یہ اللہ کی صفات کی پرستی شروع کر دی. تو جب صفات کو الگ مان لیا ذات سے تو ایک خدا نہیں، پھر تو یہ 9-10 خدا بن گئے، 11 خدا بن گئے، 13 خدا بن گئے معاذ اللہ. اسی لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. اس کی صفات اس کی ذات پاک پر اضافہ ہیں، زائد ہیں، نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس کی ذات سے الگ ہیں. ہر کسے کے بقدم و ازلیت غیر حق جل علا قائل گشتہ است تکبیر نموداند. ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو حتیٰ کہ خدا کی صفات ہی کو الگ سے مانتا ہے اور پھر وہ اس کا بھی قائل ہے کہ وہ صفات اپنا وجود الگ رکھتی ہیں اور اللہ کی طرح ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، تو یہ کفر ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات پاک کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، لیکن صفات کو الگ کرنا اور ان کی پرستش کرنا یہ کفر ہے. آئے گی مزید تشریح کی انشاءاللہ. پھر اسی لیے اس مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے ہٹا کر ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ سے مانا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، یہ سب کا سب کفر انہوں نے کیا ہے. امام غزالی عظیم راہ تکفیر ابن سینا و فارابی وغیرہ ایشان نمودہ. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ابو علی سینا اور معلم ثانی شیخ ابو النصر فارابی ان دونوں کی تکفیر کی ہے، دونوں کو کافر قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو علی سینا اور فارابی قائل بقدم عقول یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے 10 چیزیں پیدا کی ہیں، 10 عقلیں، ونفوساً اور ان کی جسمیں، وبقدم حیولا و صورت گمان بردان. اور یہ فارابی اور ابو علی سینا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو چیز تھی وہ مادہ تھا. ہندو بھی یہی مانتے ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ایک تو اللہ ایشور اور دوسرے مادہ. یہ جو جملہ ایک مدت تک سائنس میں چھایا رہا کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، یہ وہ ہے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ تو بھئی اللہ کی صفت ہے.
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ مادہ بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی وجہ سے جتنی چیزیں پھر پیدا ہوئیں بآنچے دریشان است قدیم دانستان، انہوں نے مادے کو قدیم جانا ہے۔ وہ حضرت خواجہ ما قدس سرہ می فرمودند، اور ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی باقدم ارواح کمل قائل است، کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کی ارواح جو تھی، ان کی روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ان سخنرا الظاہر مصروف باعث داشت و معمول بر تعویل باعث ساخت، چاہیے کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے اس بات کے صحیح مطالب سمجھے جائیں اور اس کی کوئی تعویل توجیہ کی جائے، تاکہ پوری امت کا جو عقیدہ ہے اس کی مخالف میں یہ عقیدہ نہ پڑے۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کا قائل ہو جائے کہ چونکہ وہ روحوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں لہذا یہ ٹھیک ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ وہ تعالی قادر از شائبہ ایجاب و مظنہ اضطرار منزہ و مبرز، اللہ تعالی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ نیا عقیدے کی بات حضرت نے شروع کی، پہلے 8 صفات اللہ کی گنوائیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی ارواح، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے اگر آپ ان خطوط کا مطالعہ کریں جو ایران کی طرف سے روس کے بعض لوگوں کو اسلام کی قبولیت کی دعوت کے سلسلے میں تحریر کیے گئے، وہاں بھی ایسے جملے مل جائیں گے کہ فلاں فلاں جو کامل تھے ان کی روحیں کام کرتی ہیں لوگوں کے اور ہمیشہ سے، معاذ اللہ۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی قدرت سے کام کرتی ہے، مختار ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں، وہ مجبور ہو کر کام نہیں کرتی۔ فلاسفہ بے خرد کمال را در ایجاب دانستہ، یہ بے وقوف فلسفی جو گزرے ہیں انہوں نے خدا کی ذات کے لیے کمال یہ سمجھا کہ اللہ مجبور ہو کر کام کرتا ہے۔ خدا کو سخت مصیبت معاذ اللہ پیش آ گئی اور اس نے کام کیا کیا؟ واجب تعالی نمود اس بات ایجاب نموداند، ان بے خردان واجب را تعالی و تقدس معطل و بیکار داشتہ اند، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجبور ہو کے ایک کام کیا ہے اور اس کے بعد خدا معطل ہو گیا ہے، بیکار بیٹھا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں۔ وجوز یک مصنوع کے آن ہم با ایجابست از خالق سماوات والارض صادر ندنستا وجود حوادث را نسبت بعقل فعال دادا۔ اللہ نے کیا یہ کہ ایک چیز پیدا کر دی، اس چیز کا نام ان فلسفیوں نے رکھا کہ اللہ نے عقل فعال پیدا کی۔ اب یہ جو عقل فعال ہے اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ہر چیز یہ دنیا میں کرتی پھرتی ہے عقل فعال، اور اس طرح کی 10 چیزیں، 10 عقول اللہ نے، عقول عشرہ پیدا کر دی، 10 عقول اللہ نے پیدا کر دی، اور اللہ خود بیکار ہے۔ اسی لیے قرآن نے زبردست چوٹ لگائی ہے اس پہ، اور اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ بیکار کہاں سے، اسے تو ہر دن نیا کام ہے، ہر دن زندگی دینا، موت دینا، قوموں کے عروج اور سوال کے فیصلے، اس کائنات پر تصرف اور اختیار، اللہ کو ہر دن نیا کام ہے۔ یہ تو فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے ایک مرتبہ مجبور ہو کر ایک چیز پیدا کی، معاذ اللہ اپنا نائب ایک پیدا کر دیا، اور وہ کیا چیز تھی؟ اس کا نام ہے عقل فعال، اور 10 عقلیں اللہ نے پیدا کر دی۔
ناچار باعث کہ در وقت اضطراب و اضطرار التجا بعقل فعال آرند. اس لیے یہ فلسفی ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت مشکل پیش آ جاتی ہے تو یہ اس عقل فعال سے التجا کرتے ہیں. وہ بے حضرت حق سبحانہ ہیچ رجوع نہ کنند، اور اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اورا تعالی در وجود حوادث مدخل نہ دادا اند، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات بھی پیش آتی ہیں خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں، خدا کو پتہ ہی نہیں. گویند کہتے ہیں کہ عقل فعال است کہ با ایجاد حوادث تعلق دارد. اللہ نے جو ایک اپنی نائب عقل پیدا کر دی ہے، اس عقل کا تعلق اس کائنات کی ساری چیزوں سے ہے، بلکہ بعقل فعال ہم رجوع نہ دارند کہ اورا در دفع بلیات ایشان نیز اختیار نیز. بلکہ ان میں ایسے بے وقوف فلسفی بھی ہیں جو خدا سے بھی نہیں مانگتے اور اس عقل فعال سے بھی نہیں مانگتے. ان بے دولتان، یہ بے دولت، یہ منحوس فلسفی در ہمک و بلاحت پیش قدم فرق ضلالہ اند. جتنی گمراہیاں خدا کی توحید اور اس کی ذات کے بارے میں پھیلی ہیں، یہ فلسفی، یہ بے وقوف سب سے آگے ہیں. کافران التجا بحضرت حق سبحانہ و تعالی می آرند. کافروں تک کو دیکھو، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں ودفع بلیہ ازو تعالی می طلبن، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو حق تعالی شانو سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو دور کر دیں. بخلاف ان سفیہان، ان بے وقوفوں کے برعکس، تو چیز در ان بے دولتان از جمیع فرق ضلالت و بلاحت پیش ترس، دنیا بھر کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اور جتنے بھی بے وقوف ہیں، ان سے یہ فلسفی دو چیزوں میں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں. یکے کفر و انکارت باحکام منزلہ، ایک تو جتنی بھی شریعت جس زمانے میں بھی کوئی نبی لے کے آیا ہے، یہ فلسفی اس کا انکار کرتے رہے ہمیشہ. وہ اناد و عداوت باخبار مرسلہ، اور خدا نے جو بھی اپنی کتابیں نازل کی، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی حکم دیا، اس کے زمانے کے فلسفیوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی نبوت پہ. ایک تو یہ ان کا کفر سے بڑا ہوا قدم، اور دوسرے تمام جہان کے جتنے بھی کافر اور بے وقوف ہیں ان سے ایک چیز میں یہ اور بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ ترتیب مقدمات فاسدات، کہ یہ لوگ جو بھی چیز ثابت کرتے ہیں اس کے لیے جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی ان کے فاسد ہیں. جو اس کے مقدمات قائم کرتے ہیں سب کے سب گمراہی ہیں بتلبیس دلائل و شواہد باطلہ، اور ایسے دلائل کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا کفر ثابت ہو جائے. پھر آگے چل کے حضرت لکھتے ہیں علم طب و علم نجوم و علم تہذیب اخلاق کے بہترین علوم ایشان است. یہ فلسفی طب میں، میڈیکل میں کمال رکھتے ہیں، نجوم کے علم میں کمال رکھتے ہیں، اور انسانوں کو مہذب ہونے کے سبق پڑھاتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس تم دیکھتے ہو از کتب انبیاء ما تقدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے رقع کردہ. طب کو، میڈیسن کو، نجوم کو اور انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانا، یہ ساری تعلیمات انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں ہی سے چوری کی ہیں. وترویج اباطیل خود نمود اند، اور حوالہ نہیں دیتے انبیاء علیہ السلام کا، مذہب کا. پھر اس میں انہوں نے اپنے باطل اور گمراہ کن چیزوں کو ملایا ہے. کما صرح بہ الامام الغزالی فی المنقذ عن الضلال، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقذ عن الضلال میں اس بات کو لکھا ہے. اہل ملت و متابعان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر در دلائل و براہین غلط کنن باقی نہیں. فلسفی یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مان کے چلنے والے، یہ جو خدا کو ایک کہتے ہیں، اس کی ذات و صفات کے قائل ہیں،
یہ ہمیں دلیل سے قائل نہیں کر سکتے۔ حضرت اس سوال کا جواب دیتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں تم جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ دلائل میں تم عام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہو اور تم اپنی گمراہی کو دلائل سے ثابت کر سکتے ہو، تو دیکھو دلیلیں اور یہ سب چیزیں اگر ہم لوگوں کی اللہ کی اچھے بندوں کی غلط بھی ہیں تو واقعی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اللہ کی ذات، ایک چیز ہے رسالت، ایک بات ہے قیامت کا آنا، اس کے لیے جو دلائل ہم لوگ دیتے ہیں غلط ہیں، حضرت فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، چلو مان لیا غلط ہیں، لیکن ان دلائل کے غلط ہو جانے سے جو اصل کام ہے نا، اصل جس چیز کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، رسالت کو، نبوت کو، آخرت کو، اس پہ کیا فرق پڑا کہ مدار کار ایشان بر تقلید انبیاء، اس لیے کہ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہیں اس پہ سر جھکا دو، ہم مکمل طور پر مقلد ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، دلائل و براہین بر اثبات مطالب عالیہ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کا دینا خود برسبیل تبرو معیارن، یہ تو اس لیے کی جاتی ہے بحث اور اس لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے، وگرنہ تو ہمارا دلائل سے تعلق نہیں۔ ہمان تقلید ایشان را کافی، ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا ہے، بغیر دلیل کے پوچھے سنے، بغیر دلیل کے سمجھے، جو کچھ نبی نے کہہ دیا بس اسے ماننا ہے۔ کمال ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے جملے کہ فلسفیوں کی جڑ کھود کے رکھ دی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو نبیوں کی پیروی کرتے ہیں یہ صوفی، یہ اللہ کے اچھے بندے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بھئی دلیل تو تم اس سے مانگو جس کا ایمان دلیل کا محتاج ہو۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی بس ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تم یہ کہو کہ دلیل تو وہ تو دلیل اگر ہم دے دیں تو ہماری مہربانی سمجھو، نہ دیں تو کیا حرج ہے، اور تم کہتے ہو کہ دلیل غلط دے گی، یا ٹھیک ہے دلیل غلط ہوگی تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، بھئی دلیل غلط صحیح، لیکن ہم تو ہمان تقلید ایشان را کافی، ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید بس کافی ہے، بخلاف ان بے دولتان، ان منحوسوں کے برعکس کہ از تقلید خود را بر آوردہ اند، یہ ایسے منحوس ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہماری تقلید کرو، ودر صدد اسباب بدلائل گشتہ، اور جو گمراہی چاہتے ہیں کہ پھیلائیں اسے اپنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، تو دلائل اگر ہمارے پاس نہیں ہے نہ صحیح، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تمہارے پاس دلائل ہیں تو تم چاہتے ہو ہم تمہاری پیروی کریں اور رسالت و نبوت کو چھوڑ دیں، ضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دعوت نبوت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کی طرف دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی صلاۃ والسلام وہ ان پر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوب افلاطون کے کلان تر ان بے دولتان بودے، وہ جو افلاطون تھا اس تک جب یہ دعوت پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، گفت اس نے کہا نحن قوم محتدون، ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں، لا حاجت بنا الی من یہدینا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بھی رہنمائی کرے اور ہمیں راہ دکھائے، ہم خود ہی صحیح راہ پر ہیں۔ افلاطون حضرت مجدد رحمت اللہ نے جو تحریر فرمایا ہے علمی طور پر اس سے ذرا سی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاصر جو فلسفی تھے ان کا یہ قول ہے، کیونکہ افلاطون تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دلائل کے ذریعے اپنی گمراہی پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اچھا بھئی نہیں دلیل ہمارے پاس، ہمارے دلائل غلط صحیح، لیکن یہ تو ان کو کہو جو دلائل کی وجہ سے ایمان رکھتے ہو، ہم تو بغیر دلیل کے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ دری نجام پھر آگے چل کے تحریر فرمایا ہے، فرزند محمد معصوم، ان دنوں میں میرے صاحبزادے
حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا، جواہر شرح مواقف را تمام کر۔ ان دنوں میرے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جواہر شرح مواقف انہوں نے پوری کی ہے، پڑھی ہے، بہت جلیل القدر کتاب ہے۔ علم کلام میں سید شریف جرجانی علی ابن محمد نے لکھی ہے، اور قاضی عزالدین رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی چیزیں ہیں۔ حضرت ہمارے صاحبزادے نے ان دنوں یہ کتاب پڑھی ہے، بدر اسناء سبق او، اور اس کی سبق کے دوران جب وہ پڑھ رہے تھے، قباحت ہائے ان بے خدان بوضوح آمد، ان بے وقوف فلسفیوں کے دلائل اور ان کے گمراہ کن نظریات بڑے سامنے کھل کے آئے، اور فائدہ بران مترتب شد، اور جو فوائد اس سے حاصل ہوئے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نبوت کو ماننا ہے، اور فلاسفہ چاہے کیسے بھی دلائل دیں، نبوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہیں، اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ صحیح راہ نہ دکھاتا تو ہمارے پاس کوئی صحیح راہ نہیں تھی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی لے کر آئے تھے۔ رہ گئی بات حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت فرماتے ہیں وہ عبارات شیخ محی الدین ابن عربی نیز ناظر و اجابت۔ حضرت کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے تو کہا کہ ابن عربی بھی کچھ کچھ قائل معلوم ہوتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ حضرت نے ایک اور بھی اعتراض کی بات ارشاد میں، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں نا ناظر و اجابت اس طرح کے لگتے ہیں کہ جیسے یہ بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوراً عقل فعال کو پیدا کر دیا، باقی اور کوئی چیز خدا نے نہیں کی، ایک نائب عقل فعال پیدا کر دی، اور وہ عقل ہی دنیا میں کام کرتی پھرتی ہے ہر طرف، پھر اس سے دوسری عقل بنی، پھر تیسری بنی، پھر 10 عقلیں بن گئی۔ و درمان قدرت موافقت و فلسفہ دارت، اور جو قدرت خدا کی ہے اس کے معنی میں جو فلسفی کہتے ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب قریب چلے گئے ہیں کہ صحت ترک از قادر تجویز نمی نمایت و جانب فعلا لازم می دانند، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقل فعال کو پیدا کر دیا، قریب قریب یہ بھی اس بات پر چلے گئے ہیں۔ یہ دو اعتراض ہو گئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر دیکھیے کیا فرمایا، فرماتے ہیں عجائب کاروبار، عجیب بات ہے، شیخ محی الدین از مقبولان در نظر می درآید۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مقام دیکھتا ہوں کہ اللہ کا کتنا قرب انہیں حاصل ہے، تو اللہ کے بہت مقبول اور بہت بڑے اولیاء کرام میں نظر آتے ہیں، وہ اکثر علوم او کے مخالف آرائے اہل حقند، اور جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو ان کے اکثر علوم جو ہیں وہ اہل حق کی رائے کے خلاف ہیں۔ خطاؤنا ثواب ظاہر میشوند، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان میں سے اکثر چیزیں غلط ہیں اور یہ صحیح نہیں ہیں، مانا کہ بخطائے کشفی معذور داشتان۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشف کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے تحریر کر دیا، وہ درنگ خطائے اجتہادی از ملامت مرفوع ساختہ، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد میں ان سے اکثر غلطیاں ہوئی ہیں، بس تاکہ حضرت کو الزام سے بچایا جا سکے۔ ان اعتقاد خاص است، یہ میرا خاص ایک یقین ہے، کیونکہ میں جب عالم کشف میں دیکھتا ہوں تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور جب کتابیں دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک غلط بات ہے۔ تین فقیرہ در ماوائے شیخ محی الدین کے اورا از مقبولان می دانند، یہ فقیر
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یہ فقیر شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نہایت نیک بندے، لیکن ان کے علوم اور ان کی کتابیں، ان کو دیکھنا مضرمی بینن، دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا، نہیں دیکھنی چاہیے ان کی کتابیں، مت پڑھو ان کی کتابیں، لیکن ان کو برا بھی نہ کہو، بس یہ کہو کہ اجتہاد حضرت نے کیا اور ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جمع ہستند عظیم طائفہ، صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا پورا ایک گروہ ایسا تمہیں ملے گا کہ ہم شیخ راتان و ملامت نہیں کنند، جو شیخ کی کتابوں کو بھی گمراہی کہتے ہیں اور شیخ کو بھی گمراہ کہتے ہیں، اور شیخ کو طعنہ دیتے ہیں اور انہیں ملامت کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ ہم علوم اورا تختی امی نمائند، اور کہتے ہیں کہ شیخ کی کتابوں میں بھی گمراہی ہے، شیخ خود بھی غلط آدمی تھا۔ وہ جمع دیگر عظیم طائفہ، اور صوفیہ میں تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ تقلید شیخ را اختیار کردہ جمعی علوم اورا ثواب نہیں دانند، کہتے ہیں شیخ بڑے اچھے بندے تھے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنا چاہیے، اور انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب صحیح ہے۔ وہ بدلائل و شواہد حقیقت عن علوم را ثابت نہیں نمائند، اور ایسے صوفی ہیں جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ وہ دلائل اور ثبوت لا لا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ایک وہ جو شیخ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو گمراہی سے بھرپور تصور کرتے ہیں، دوسرے شیخ اور ان کی کتابوں کو سب کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ دو گروہ ہو گئے۔ شک نہیں اس تین ہر دو فریق راہ افراط و تفریط اختیار کرتا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں گروہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، ایک اینڈ پہ چلا گیا ہے، دوسرا دوسری آخر پر آ گیا ہے، وہ توسط حال دور ماندہ، یہ دونوں صحیح راہ سے دور ہو گئے۔ شیخ را کہ از اولیاء و مقبولان است بواسطہ خطاء کشفی چگونا رد کردہ شود، ہم کہتے ہیں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑو، ان کو برا نہ کہو، وہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ ہاں یہ کہو کہ جو کچھ انہیں علوم ملے ہیں اور انہیں عالم کشف میں جو کچھ دیکھا ہے یہ ہے جو گمراہی کی بات ہے، شخص کو سمجھ نہیں پائے۔ الثواب دورند، ان کی کتابیں جو ہیں وہ گمراہی سے بھرپور ہیں، اور مخالف آرائے اہل حقن چگونا بتقلید قبول توان کرد، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف سے آتی ہیں، انہیں کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ فالحق هو التوسط الذی، تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی درمیان کی راہ اختیار کرے، یعنی شیخ کو برا نہ کہے اور ان کی کتابوں کو اچھا بھی نہ کہے۔ وفقنی اللہ سبحانہ بمنہ وکرمہ، اللہ نے اپنے احسان اور اپنے کرم سے اس فقیر کو یہ بات سمجھائی۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر اس کے بعد بہت چیزیں اور لکھی ہیں، وہ عبارت بہت طویل ہے، اور حضرت نے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرتے ہیں فلاسفہ، اور کیسے وہ عقول کا وجود ثابت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ نرے صوفی ہی نہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اسلام کے شارع ہیں، ترجمانی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالی کی صفات کے اثبات میں جہاں بہت سے علماء کے دلائل دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیہ کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے حق کو پھیلایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ لاہور میں جس ہستی کو بھیجا گیا، علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے میں سچائی کی نشانی تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب۔ ان کے مثال پہ حال دیکھو،
اور جب عرس ہوتا ہے اس زمانے میں چلے جاؤ، دیکھو لاکھوں کے حساب سے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں شاید 1% بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کو کبھی پڑھا ہو اور انہیں احساس ہو کہ حضرت نے کیا تعلیم دی تھی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ایسی کتابوں میں سے ہے جن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور بہت کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، مگر جو اس کے اردو ترجمے ہوئے ہیں ایک سے ایک غلط ترجمہ۔ ہمیں اس کشف المحجوب کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی کہ صحیح ترین نسخہ اس کا دیکھا جائے۔ اللہ تعالی نے توفیق تو پہلے سے ہی پڑھنے کی دی تھی، لیکن خیال ہوا کہ کہیں کچھ ہے، آخر صحیح ترین نسخہ کہاں ہے؟ تو پھر تحقیق پر معلوم ہوا کہ ایک نسخہ کشف المحجوب کا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو اس لیے اس نسخے پر اعتماد کرنا ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی نے خود لکھا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضرت اس پر کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نسخہ اب یہ آئے کہاں، دیکھیں کہاں۔ وہ نسخہ ایک زمانے میں دائرۃ المعارف پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہاں ان لوگوں نے چھاپا تھا، بلکہ اوقاف نے چھاپا تھا، اور وہ نسخہ تھا ملکیت مولانا محمد شفیع صاحب کی۔ مولوی محمد شفیع صاحب تھے مرحوم، ان کے پاس تھا، ان کے صاحبزادے احمد ربانی تھے، انہوں نے اس نسخے کو عام کیا۔ ماسکو سے کشف المحجوب کا ایک نسخہ چھپا تھا جو روس والوں نے چھپوایا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا رشیا والوں نے کہ دنیا کا قدیم اور صحیح ترین نسخہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب کی ذاتی لائبریری میں، اور مولوی محمد شفیع صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام صاحب، جنہوں نے آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر کتاب لکھی ہے۔ یہ سب پاگلوں دیوانوں کی باتیں مسلمانوں کے سننے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تعلیم کی باتیں ہیں نا، علم کی، تو مسلمانوں کو کب شوق ہوا ہے پڑھنے کا؟ تو شیخ محمد اکرام اور مولوی محمد شفیع صاحب یہ حضرات اختلاف اتفاق اپنی جگہ پہ، لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے اور اتفاق سے مسلمان بھی تھے اس زمانے میں جب سے مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو مولوی محمد شفیع صاحب کے اس نسخے کا حوالہ روسیوں نے دیا، اور مولوی صاحب کے شاگرد تھے شیخ محمد اکرام، انہوں نے مولوی محمد شفیع صاحب کے بیٹے احمد ربانی صاحب کو کہا کہ اپنے والد کا وہ نسخہ نکالو اور محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے وہ چھپواؤ، اور محمد اکرام صاحب جو تھے اس وقت محکمہ اوقاف لاہور سارا ان کے حوالے تھا، بہت بڑے افسر تھے، لیکن وہ پیچھے پڑے اس نسخے کے، اور مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم کے بیٹے جو تھے احمد ربانی، انہوں نے نسخہ والد کی لائبریری میں تلاش کرنا شروع کیا، نسخہ نہ ملے، اور مولوی محمد شفیع صاحب تو ایسے تھے کہ نسخہ یعنی اپنی کتاب کسی کو دینا تو درکنار، تو دکھایا بھی نہیں کرتے تھے لائبریری میں، کہتے تھے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر اس طرح لائبریریاں تباہ ہو جاتی ہیں، کسی کو مانگے پہ بھی کتاب نہیں دیتے تھے۔ تو احمد ربانی صاحب کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ والد کے پاس نسخہ تھا، اب ملتا نہیں ہے لائبریری میں، کیا کروں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ رات سویا اسی فکر میں، تو خواب میں دیکھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور اتنا روب تھا کہ میں نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو کشف المحجوب کا نسخہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں، اور میں نے حضرت کے سامنے کھولا اور کہا حضرت جس آدمی نے اتنا خوبصورت یہ نسخہ لکھا ہے اسے آپ سے کتنی عقیدت ہوگی، کتنی محبت ہوگی۔ بس یہ خواب تھا، صبح اٹھا تو کہتے ہیں مجھے خوشی بڑی ہوئی، اور میں نے
سوچا کہ کسی سے اپنا یہ خواب بیان کروں تو بیان کیا، اس نے تعبیر دی، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو تمہیں آئے ہیں اور تم نے ان کے سامنے کشف المحجوب کا نسخہ رکھا ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ نسخہ گھر میں موجود ہے کہیں نہ کہیں، دیکھو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ تلاش کرنا شروع کیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اور بہت سے نسخوں کے پیچھے بڑی حفاظت سے یہ نسخہ رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ نسخہ تھا جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا تھا۔ پھر احمد ربانی صاحب نے اس کام پہ شروع کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اور ایک بہت بڑی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھے، دست مبارک میں سفید کپڑے کی گٹھڑی تھی، اور فرمانے لگے یہ تحفے میں تمہارے والد کے لیے لایا ہوں اور اب یہ تم لے لو۔ اور پھر خواب میں ہی دیکھتا ہوں کہ اس گٹھڑی کو کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت سفید اون کا بنا ہوا چوغا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ پہنو، تو میں نے پہنا اور کہا حضرت یہ تو میرے ٹخنوں تک آتا ہے۔ پھر حضرت نے اس گٹھڑی سے ایک اون کا گولا نکالا اور ایک ان کی عزیزہ جو پاس کھڑی تھیں، مولوی محمد شفیع صاحب مرحوم کی عزیزہ، انہیں دیا اور انہیں دے کر میں نے کہا کہ اس سے ایک جرسی بن دیں تاکہ میں پہنوں۔ پھر گٹھڑی میں سے تیسرا تحفہ حضرت نے دیا اور وہ ڈور کا ایک گولا تھا۔ لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں نا، یہ لاہور والوں کے لیے تھی، ڈور انہوں نے دی۔ تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ نے یہ چیزیں مرحمت فرمائیں اور بڑے خوش ہوئے، اور میں بھی خواب میں بڑا خوش ہوا۔ یہ کشف المحجوب کا وہ نسخہ جو ان کے پاس تھا، پھر لاہور اوقاف نے چھاپا، وہ ہمیں ملا اور اس پر اعتماد ہوا کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے بندے، اس کے دین کے عالم، اسلام کی شرح کرنے والے اور اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے یہ نسخہ لکھا ہے۔ حضرت نے اس میں بھی اللہ تعالی کی صفات کی بات کی۔